قرآن کی ہر آیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے سکتی ہے۔ سورہ دہر، اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے الانسان، تو دونوں ناموں کے ساتھ یہ قرآن میں موجود ہے۔ انسان کی حقیقت کا جو زاویہ اس میں کھینچا گیا ہے وہ شاید پورے قرآن میں کسی بھی جگہ نظر نہ آئے۔ پہلی 3 آیات صرف پڑھی جائیں گی۔ پہلی آیت، بے شک انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اے انسان تو یاد کر، بھی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب تیرا دنیا میں کسی جگہ نام بھی نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کر دیا۔ تو یہ ہماری کتنی کرم نوازی ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں جب وجود بھی تمہارا نہیں تھا اس کے بعد تمہیں وجود بھی دیا، اور ایسا دیا کہ ساری خلقت سے خوبصورت وجود انسان تجھے ہم نے دیا۔ اور کیوں دیا؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اور آزمانے کے لیے 2 چیزوں کا خاص ذکر کیا۔ ہم نے تجھے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا، فرمایا ہم نے تجھے راستہ بھی دکھا دیا۔ اب تم شکر گزار بنو یا احسان فراموش بنو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ انسان کو بار بار اللہ نے اسی طرف رجوع کرایا کہ تو اپنی حقیقت دیکھ، تم کیا تھے، کیا بن گئے۔ جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا ہم نے تجھے بنا دیا، اور وہ کس گندے قطرے سے تمہارا وجود نکلا ہے، اور آخری جو تمہاری انتہا ہے وہ ایک سڑا ہوا مردہ ہے۔ وہ بھی ہم نے بنایا، یہ بھی ہم نے بنایا۔ آخر تو اپنی اوقات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک بیماری ہوتی ہے جسے خود پسندی کہتے ہیں۔ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تبلیغ فرما رہے تھے اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اتنی خود پسندی تھی کہ اللہ نے اس کا علاج ان 3 آیتوں سے کر دیا۔ دوسروں کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھنا، دوسروں کے لیے ایسے لفظ بول دینا، یہ ہم انسانوں کو زیبا نہیں ہے۔ اصل جو عزت ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اصل حسن اللہ ہی کا ہے، اصل پیار اللہ ہی کا ہے، اصل جو برکتیں دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، نیکیاں کر کے تم سمجھتے ہو اس سے تمہیں اللہ جنت دے گا؟ نہیں، میرے رب کی رحمت سے جسے ملے گی رب کی رحمت سے ہی ملے گی۔ اور جس نے بھی میں کہہ دیا بات ختم ہو گئی، وہیں پہ بلاک۔ لہذا کہا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے، ہم نے تجھے اس نطفے سے پیدا کیا ہوا ہے۔ اپنا اس خلق کا پہلا جز نہ بھولنا، ہم تمہیں کہاں سے کہاں تک لائے ہیں، یہ ہماری کرم نوازی ہے تمہارے اوپر۔ ہمارا ایک رویہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کمال ملتا ہے تو ہم اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی مثال بہت بڑی ہے، 40 برس توبہ کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بلایا، آدم فرماتا ہے نہیں میری غلطی، یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دی، عزتیں نصیب ہو گئی، برکتیں ملی۔ اور اگر اس بدبخت کی طرح اکڑ جاتے، شیطان کی طرح، اس کو بھی کہا گیا تھا سجدہ کرو، کیا بول گیا؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، بس اسی پہ پکڑ ہو گئی۔ کوئی بھی شے ہے، تمہارا زوال شروع ہو گیا جس دن تم نے میں بولا۔ بچپن میں انسان اپنے ٹانگوں پہ چل بھی نہیں پاتا۔ دیکھو یہ تمہارا ماضی ہے، ہم نے تجھے ماضی میں بھی کیسے سنبھالا، ہم نے انتظام کیے تیرے لیے۔ اور پھر دیکھ، چل تو ماضی کی طرف دیکھ کے اگر نہیں سمجھتا، ذرا مستقبل کو دیکھ۔ ایک وقت آئے گا دوبارہ تو اسی پرام پہ جا بیٹھے گا جب تیرے پاؤں کام نہیں کریں گے، تیری کمر جھک جائے گی، اور اس وقت تجھے دوبارہ ویل چیئر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو اس وقت پھر تجھے میری ہی ضرورت پڑ جائے گی، ہم پھر تمہارے قریب لوگ کر دیں گے۔ دیکھو ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی نا، تو اس موت کے بعد بھی ہم ہی تمہارا خیال کریں گے۔ وہ سفید کفن کون لا کے دے گا تجھے؟ وہ تیرے رب نے تیرے لیے انتظام کرنا ہے۔ تو اندر قبر میں تھا، دیکھ کون ہے جس نے اس وقت بھی تیرا خیال کیا۔ ما غرک بربک الکریم، اے بندے کیسے اس کریم رب سے تو دور جا سکتا ہے؟ تیری اوقات ہے کیا؟ تو کب یہ جانے گا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے؟ سارے تصوف کی جان میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری نسبت نہیں، اور میں سب کچھ ہاں جے تیرا کہاواں یا رسول اللہ۔ اپنے آپ کو نیچا رکھنا ہماری اوقات ہی، ہم گندے قطرے کی پیدائش ہیں اور ہم سڑے ہوئے مردے کی انتہا ہیں، بس یہی ہماری اصل زندگی ہے۔ وہ جو درمیان میں دیا وہ سب اللہ کا ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ تمہارا اپنا نہ پہلے تھا نہ آج ہے،